اچھا، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو حامل وحی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی لانے والے، اور اگلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی وہی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہی لاتے رہے۔ خیر، اگلے انبیاء کرام ان میں یہ بھی تھا کہ ان پر یکدم کتابیں اکٹھی آ جاتی تھیں۔ کتاب تو باری باری تھوڑی تھوڑی تو نہیں آتی تھی، ویسے رب تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آیا وہ لے کر آتے رہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو چونکہ کتاب ہی تھوڑی تھوڑی، ایک ایک، دو دو، پانچ پانچ، 10 آیتیں جس طرح ضرورت پڑتی رہی آتے رہے، تو اس لحاظ سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کافی زیادہ تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے جس دن ملاقات نہ ہوتی، نہ لاتے، تشریف نہ لاتے، تو حضور علیہ السلام بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ دوستی تھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ جو ہے نا، کافی دنوں کے بعد آئے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے کہا ہے جبریل اس سے زیادہ بھی آیا کرو یار، میں تو بڑا اشتیاق میں رہتا ہوں تمہاری دید کا، تمہاری ملاقات کا تو مجھے بڑا ذوق ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ کے ساتھ ملاقات کا اشتیاق رہتا ہے، لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں نا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں چاہتا ہے اس وقت بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا کوئی ایک دو اور بھی روایات ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے نا، وہ یہود و نصارہ نے جو کچھ چند سوالات کیے، کہ روح کے بارے میں سوال کیا، اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، اور اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میں کل بتاؤں گا۔ یعنی معنی یہ تھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ آتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے آئیں گے، تو وہی آ جائے گی، اور پھر اس لحاظ سے میں ان کو بتا دوں گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ پھر درمیان میں کچھ وقفہ ہو گیا، رب تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہی نہیں، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہی نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لحاظ سے بھی جو ہے نا بے چین ہو گئے، پریشان ہوئے۔ تو پھر جس وقت جبریل امین علیہ السلام آئے تو پھر آپ نے پوچھا، تو انہوں نے یہ عرض کی کہ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اپنی مرضی سے تو نہ آ سکتے ہیں نہ غیر حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو وہ چیز ہے جی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے رہے ہیں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم تو اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، جس طرح رب تعالیٰ حکم دیتا ہے تو اسی وقت ہم آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے تو نہیں ہوتے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، جو کچھ ہمارے سامنے ہے یہ بھی اسی کا ہے، وَمَا خَلْفَنَا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ تو یہاں جو کچھ ہمارے سامنے ہے، آگے ہے، اور جو پیچھے ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے نا جی کہ اس دنیا میں جو کچھ گزر چکا ہے، جو کچھ ہم کر چکے ہیں، وہ سب کچھ رب تعالیٰ جانتا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی رب تعالیٰ جانتا ہے، اور اس وقت جو ہمارے درمیان ہے وہ بھی رب تعالیٰ جانتا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے جی کہ دنیا میں جو کچھ ہے رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس کے قبضہ اختیار میں ہے، اور جو کچھ آخرت میں، وما خلفنا، پیچھے یعنی آخرت میں جو کچھ ہے اس کو بھی رب تعالیٰ جانتا ہے، اور وما بین ذالک، جو کچھ درمیان میں یعنی برزخ میں، اس کو بھی رب تعالیٰ جاننے والا، ہر ایک چیز کو جو ہے نا رب تعالیٰ
وہ ہر ایک چیز رب تعالیٰ کے قدرت اور اختیار میں ہے، اسی کے علم میں ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات نہیں ہے کہ جس طرح آج کوئی بات کہی گئی، کام کیا گیا، کل یاد ہی نہیں رہ گیا، تو رب تعالیٰ کے لیے ایسی چیزیں نہیں ہیں، وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اور جس طرح کہ اس نے کرامن کاتبین ہر ایک چیز جو کچھ ہو رہی ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، ان کے نامہ اعمال وہ تیار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لوح محفوظ ہے، اس پر ازل سے ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، سب کچھ وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کو کوئی بھولنے کی وجہ سے اس نے یہ پہلے لکھائی کر دیا ہے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس نے تقادیر جتنی تھی وہ سارے کے سارا ان کا فیصلہ پہلے کر کے ثبت کر دیا ہے۔ پھر انسانوں کے اعمال جو لکھے جا رہے ہیں، یہ کل ان کے لیے جو ہے نا، ان کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کیے جانے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہر ایک آدمی کا عمل لکھا جا رہا ہے۔ وہ جس طرح گزر چکا ہے کہ آدمی منہ سے کوئی زبان الفاظ نکالتا نہیں ہے، فوراً آگے فرشتہ تیار بیٹھا ہے اس کو لکھنے کے لیے۔ اس میں کوئی جو ہے نا دیر نہیں لگتی، اور نہ ہی وہ کوئی چیز چھوڑتے ہیں، ہر ایک چیز چھوٹی بڑی جو ہے نا وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ جانتا بھی ہے، اس کے علاوہ پھر بھی جو ہے نا یہ ساری کی چیزیں لکھائی بھی کی جا رہی ہیں۔ البتہ ہمارے لیے یہی ہے کہ آدمی جو چیز اگر کوئی نئی سامنے آئے یا ضرورت کی چیز سامنے آئے تو اس کو لکھ لینا زیادہ موزوں ہے۔ اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نا کہ قید العلم بالکتاب، کہ علم کو جو ہے نا لکھ کر قید کر لو۔ اس طرح زبانی آدمی کو یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، کتنا کچھ یاد رکھے گا اور کب تک یاد رکھے گا، بھول جاتا ہے روزانہ۔ ہاں، جس چیز کی وہ روزانہ ضرورت پڑتی رہے، دہرائی ہوتی رہے، وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جس کی شاذ و نادر ضرورت کبھی پڑے تو وہ ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ لکھ کر جو ہے نا علم کو قید کر لو، وہ جب بھی لکھائی سامنے آئے گی تو وہ اس کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا بھی پروردگار۔ رب کا معنی ویسے پروردگار ہوتا ہے، ان سب کا، زمین و آسمانوں کا اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، ان سب کا پروردگار، پرورش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ فَاعْبُدْهُ، پس اسی کی عبادت کرو۔ جو پروردگار ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق اور مالک ہے، عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے نا، تو اسی کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اسی کی عبادت پر صبر کرو، دوام کرو اس کی عبادت پر، ہمیشہ ہمیشہ صبر۔ عبادت کے لائق ہی وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، او کیا اس کے نام، اس کا نام کے ساتھ کسی اور کا بھی نام جانتے ہو؟ اس کا ہم نام کوئی اور بھی جانتے ہو؟ سمیہ، سمیت، جس ایک جیسے نام، تو یعنی جس طرح رب تعالیٰ کا اسم ذاتی اللہ، تو اللہ کسی اور کا بھی نام ہے؟ کہتے ہیں جی کہ مشرکین مکہ نے یا دوسرے مشرکوں نے بتوں کے کئی نام رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کسی کا بھی نام انہوں نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ اللہ کسی بت کا نام نہیں تھا۔ تو
رب تعالیٰ نے فرمایا ہل تعلم لہ سمیہ، اور اس نام کا کوئی اور بھی جانتے ہو؟ اور کوئی نہیں ہے سوائے ایک وحدہ لا شریک ہے اس نام کا، اور کوئی نہ کسی اس نام کا ہے، نہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذاتی صفتیں ہیں ان کا اور کوئی بھی ہے ہی نہیں جس وقت، تو اس کا جانے گا کون؟ ہے ہی نہیں جس وقت اس کا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے، انسان سے مراد یہ جو دوبارہ اٹھنے کے منکر ہیں نا مشرکین مکہ، وہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں، اسی طرح ایک اور بھی ہے مشرک، خاص کر اسی کا بھی نام آتا ہے، ولید بن مغیرہ کا بھی آتا ہے جی کہ اس کو کہیں قبرستان کی طرف وغیرہ سے گزرا نا تو کوئی انسانی ڈھانچے کی ہڈی کوئی بہت پرانی گلی سڑی ملی، ہاں تو وہ آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو کہنے لگا جی کہ آپ کیا کہتے ہیں ان ہڈیوں میں دوبارہ جان پڑے گی؟ اس طرح ہاتھوں سے وہ ان ہڈیوں کو توڑتا آ رہا ہے، نہ مذاق کر رہا ہے کہ وہ چونکہ گلی سڑی ہڈیاں تھیں تو ان کو توڑ رہا ہے ہاتھوں سے اور کہہ رہا ہے کہ ان میں دوبارہ جان پڑے گی، یہ دوبارہ اٹھ سکیں گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تو جیسے جھگڑالو آدمی کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، انسان یہ کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ، کہ جس وقت میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو پھر عنقریب میں زندہ کر کے دوبارہ نکالا جاؤں گا، قبروں سے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ یعنی یہ چیز وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ماننے والی نہیں ہے، ذہن میں نہیں آتی، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بوسیدہ ہڈیاں جو ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، مٹی میں مل کر مٹی ہو گئی ہیں، ان میں دوبارہ کیسے جان پڑے گی؟ کون ان میں جان ڈال سکتا ہے کہ دوبارہ پھر اٹھیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا؟ یہ نہیں ہے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، بس گزاری ختم۔ تو رب تعالیٰ فرماتے اولا یذکر الانسان، اور کیا انسان کو، انسان سے مراد یہی جو جھگڑالو ہیں، کہ ان کو یہ یاد نہیں ہے، یہ یاد نہیں کرتے انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے ان کو پہلے بھی تو پیدا کیا ہے نا، ہم نے ان کو پہلے بھی پیدا کیا ہے، وہ ابھی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہڈی کا نام و نشان ہے۔ ویسے بعض ایسی بھی روایات ہیں کہتے ہیں یہ کمر کی جو ہڈی ہے یہ نہیں گلتی ہے، اسی سے ہی جو ہے نا انسان کا دوبارہ جو ہے نا جسم وغیرہ تیار ہوگا اور کھڑا کیا جائے گا، یہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو باہر کیف، تو یعنی کہ اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو اس کا ہے نا، دوبارہ اس میں زندگی پڑنی ہے۔ جس وقت ان کو پیدا کیا گیا تو اس وقت تو یہ کچھ بھی نہیں تھے، پیدا کرنا ہی جو ہے نا تخلیق، وہ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو کچھ بھی نہ ہو اس کو کچھ بنا دینا، یہ پیدا کرنا ہے۔ ہاں تو یعنی جس وقت پیدا ہوا تو اس وقت تو پہلے تو اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو جو ذات نیستی سے ہستی میں لانے پر قادر ہے، پہلی دفعہ جس کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں قدرت رکھتا کہ دوبارہ بھی اس کو میں زندگی ڈال دے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دی کہ جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی تمہیں زندہ کر دے گا۔ اس میں کیا ہے کہ انہیں یہ یاد نہیں پڑتا، یہ یاد نہیں آتا کہ انا خلقناہ من قبل، ان کو ہم نے پہلے پیدا کیا ہے نا۔ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اور اس وقت تو یہ کوئی چیز بھی نہیں تھے، اب تو ان کا پھر بھی کچھ نہ کچھ وجود ہے، اس وقت تو بالکل ہی ان کا وجود نہیں، لم یکن شیئا، کوئی چیز بھی یہ نہیں تھے۔ تو اس وقت اگر ہم نے ان کو پیدا کر لیا ہے تو اب دوبارہ ان کا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ